السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، آج ہم آپ کو ایک زبردست سفر دکھانا چاہ رہے ہیں، اور سفر کیا ہے؟ سفر ہے جناب 150 سال پرانا مری کا تاریخی راستہ، اور جسے اب موجودہ حکومت نے دوبارہ سے اس کی کارپیٹنگ کر کر اس کو بالکل نیا بنا دیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو اسی بارے میں لوگوں کی بڑی ڈیمانڈز تھی، تو اسی لیے ہم اسلام آباد سے اس کو لے کے چلیں گے اور گلڈنہ اور پھر مار روڈ تک جا کر اس کو اینڈ کریں گے۔ تو سر، اس راستے کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ پرانا اور تاریخی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی بڑی ہے میں، اور وہ یہ کہ یہ راستہ انتہائی خوبصورت مناظر پر مشتمل ہے۔ اور ایک چیز اور بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک طرف تو آپ کے پاس تیز ترین راستہ ایکسپریس وے جو وے ہے اس کا موجود ہے، تو دوسری جانب یہ راستہ ہے۔ اس کے بارے میں کچھ ایسی معلومات جو کہ مجھے بھی پہلی دفعہ پتہ لگی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ایک اس راستے سے اگر آپ جائیں گے تو تقریباً 1 گھنٹہ 45 منٹ سے 2 گھنٹے کا سفر ہو سکتا ہے، اور ایکسپریس وے سے تقریباً 1 گھنٹہ 15 منٹ میں آپ پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اصل جو بات جو بتانے والی تھی وہ یہ کہ 1850 میں جب مری بنانے کا فیصلہ کیا گیا، یعنی کہ مری میں گوروں نے کچھ یہ ڈیسائیڈ کر لیا انگریز فوج نے کہ اب وہاں پر ایک ایسی جگہ ہم نے بنانی ہے جہاں پر گرمی سے جو مری پنڈی اور یہاں کی گرمی تھی تو اس سے تنگ آ کر ہمیں ایک ایسی جگہ پہ جانا چاہیے جہاں پر پرسکون ماحول ہو، تو پھر انہوں نے مری کا انتخاب کیا۔ تو پھر یہ 1871 اور پھر 73 سے 75 کے دوران جب یہاں پر اس کو مین مرکز بنایا گیا مری کو، تو پھر ضرورت اس محسوس کی کہ یہاں پر ایک پختہ روڈ بنائی جائے، تو اس وقت اس روڈ کو تعمیر کیا گیا، اور جو کہ ایک شاہکار تھا۔ اس وقت ہم بارہ کو بائی پاس سے تیز ترین سپیڈ کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور یہ ٹائم لیپس ہے جو کہ میں نے بنایا تھا تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے۔ اسی راستے کے اوپر گزرتے ہوئے جب آپ جاتے ہیں تو پھر باراکو جو ایک پرابلم چائلڈ تھا ہمارے لیے، بہت زیادہ رش ہوا کرتا تھا، تجاوزات ہوتی تھی، تو پھر گورنمنٹ کا بلاؤ، اس نے یہاں پر یہ فلائی اوور بنا دیا، بائی پاس بنا دیا، جس کی وجہ سے اب بآسانی ہم یہاں سے گزر سکتے ہیں۔ یہاں تک پہنچنے سے پہلے اسلام آباد کے کشمیر چوک سے تو یہاں تک پہنچتے ہوئے راستے میں لیک ویو پارک بھی آتا ہے، شاردہ بھی آتا ہے، 2 3 بڑے شاردہ نہیں شادرہ، تو بڑے پیارے اچھے مقامات ہیں جو کہ میں مس کر چکا ہوں، وہ بھی آپ کو بتانے تھے۔ لیکن یہاں سے رائٹ سائڈ پہ آپ چلے جائیں تو پھر ایکسپریس وے شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے سیدھی پرانی تاریخی روڈ پہ اوپر جانا ہے، اور یہ اس کا ٹول پلازا ہے، اور یہاں سے آپ انٹر ہو کر تو پھر آپ اس تاریخی مری روڈ کے اوپر گامزن ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ 17 میل کا ٹول پلازا آپ کراس کرتے ہیں، ایک دم سے گرینری شروع ہو جاتی ہے، اور خوبصورت مناظر، دلفریب مناظر، اور یہ بلب کھاتی روڈ، اور تھوڑی سی مشکل اس کی ڈرائیونگ ضرور ہے، لیکن آپ روڈ کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں، بڑی ہی زبردست ہے۔ اور اس روڈ کے اوپر آپ ٹریول کرتے ہوئے آپ یقین کریں کہ میں جب بھی مری میرا آنا ہوا ہے تو اکثر اوقات تو ہوتا ہے کہ ایکسپریس وے سے ہم چلے جائیں، لیکن جب موڈ ہوتا ہے کہ نہیں اب راستے کی خوبصورتی دیکھنی ہے، تو پھر میرا جو فرسٹ پریفرنس ہوتی ہے وہ یہی راستہ ہوتا ہے۔ اس راستے میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ایکسپریس وے پہ آپ آتے ہیں تو پھر وہ ایک خاص سپیڈ پہ آپ چلے ہوئے آتے ہیں، راستے میں کوئی اس طرح کی آپ کو گہما گہمی نظر نہیں آتی، لیکن یہاں راستے میں جگہ جگہ آبادی ہے، اور آبادی کے بیچ میں سے کسی جگہ سے روڈ تنگ اور کسی جگہ سے کھلی، اور یوں ایک خوبصورت انتظار، یعنی کہ ایکٹیو رہنے والی ڈرائیونگ ہے کہ جب آپ کو مختلف جگہ ایسی نظر آتی ہیں کہ جہاں پر پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ گزر بھی پائیں گے کہ نہیں۔ یہاں سے آپ اس وقت گزر رہے ہیں، رائٹ سائڈ پہ 76 پارک ہے جس کو رینویٹ کر دیا گیا ہے، اور ایک وقت تھا کہ جب مری آتے تو تب 76 پارک پہ نہ رکے، ایسا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اب
بہت سارے لوگوں کو چھتر پارک کا شاید علم بھی نہ ہو کہ چھتر پارک نام کی بھی کوئی چیز ہے، لیکن اب یہاں پر بچوں کے کھیلنے کے جھولے اور باقی چیزیں یہاں پر انسٹال کر دی گئی ہیں اور دوبارہ سے رینوویٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ اب یہاں کے مقامی کافی سارے ایسے گاؤں ہیں جن کے نام بھی ہمیں پڑھنا تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں، اور یہاں سے اب ہم گزر رہے ہیں، لیکن اس ایکسپریس وے سے اس روڈ کو اس لیے بھی میں پریفر کرتا ہوں کہ یہاں پر آپ کو جا بجا پیٹرول پمپ بھی نظر آئیں گے، کیونکہ اس میں ایک چیز جو آپ کے سامنے میں آپ کو رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایکسپریس وے کے مقابلے میں یہ روڈ اس لیے بھی بہتر ہے کہ یہاں ایکسپریس وے پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پیٹرول کی جو سہولت ہے وہ میسر نہیں ہوتی ہے۔ میں پچھلی دفعہ جب گیا تو مجھے ذہن میں تھا کہ نہیں پیٹرول کافی ہوگا، راستے میں ڈلوا لیں گے، آخری پیٹرول پمپ ہم نے وہاں سے مس کر دیا، وہاں پیٹرول نہیں ڈلوایا، تو پھر ہمیں آگے اتنی پریشانی ہوئی کہ پھر مسیاڑی جا کر پھر ہمیں پیٹرول ڈھونڈنا پڑا، کیسے ملا وہ الگ سے ویڈیو بنی ہوئی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن فی الحال آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی بتاتے چلیں کہ اس روڈ پر آنے کے فوائد زیادہ ہیں، نقصانات کم ہیں۔ یہ جی اب ہم اس وقت آگے چلتے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ روڈ کی خوبصورتی دیکھتے ہوئے جائیں کہ کتنی خوبصورت روڈ ہے، اور روڈ کارپٹ جو ہوئی ہے اس کا جو ایک جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک نئی روڈ کا جو ششکہ ہے وہ پوری طرح موجود ہے۔ یہاں پر آپ آگے آتے ہیں تو پھر یہاں پر لیفٹ سائڈ پر بھی اس پل کے ساتھ سالگرہ اور یہاں پر بھی ایک پارک بنا ہوا ہے، اس پارک میں بھی بچوں کے کھلونے کے لیے کافی زیادہ جو کھلونے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، کافی زیادہ انسٹالمنٹس ہوئی ہیں جو کہ آپ کے بچے پوری طرح سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ مری آنے کا یہ جو راستہ ہے اس میں اس حوالے سے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہاں جتنے بھی راستے میں مقام آئیں گے، جتنے بھی گاؤں آتے ہیں، جتنے بھی چھوٹے چھوٹے جسے کہہ سکتے ہیں ٹوکیں ہو سکتی ہیں، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آتے ہیں، ان سب جگہ پر اگر آپ رکیں اور رک کر تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آپ انجوائے کریں تو آپ یقین کریں کہ آپ کا سفر بڑا ہی یادگار ہو سکتا ہے۔ ایک اور چیز جو بڑی میں اس چیز کے بارے میں اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ ایک چیز آپ اپنی ذہن میں رکھا کریں کہ جب بھی آپ آئیں ایسے راستے کا انتخاب کریں، کیونکہ آپ نے کوئی سپیڈ اس لیے نہیں مارنی کہ آپ نے اپنے مری کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، مار اور پوچھنا ہے، بلکہ آپ نے تو راستے کی خوبصورتی دیکھنی ہے، راستے کے خوبصورت علاقے دیکھنے ہیں، تو پھر ان خوبصورت علاقوں کو دیکھنا ہے تو اس کے راستے میں جتنے بھی مقامات آتے ہیں، جیسے اب ایک یہ ایک مقام بڑا زبردست ہے، اڑو خاص گاؤں ہے یہاں پر آپ گاڑی سائڈ پہ کھڑی کریں اور تھوڑی دیر کے لیے سائڈوں پہ آگے چلتے ہوئے جائیں تو آپ کو بڑی خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں کی جو ولیج لائف ہے، دیہاتی زندگی ہے، اس کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ پھر یہاں پر آ کر ٹمپریچر بڑا اچھا ہو جاتا ہے، چاہے کتنی بھی گرمی میں ہو آپ ہوں، تو جب آپ یہاں پہنچیں گے تو یہاں پر آپ کو بالکل ہی مختلف ٹمپریچر ملے گا، اور یہاں سے پھر آگے چلتے ہوئے آپ جائیں گے تو آپ کو گرینری بھی زیادہ ملے گی، اور پھر آگے بڑے خوبصورت گاؤں جو ان سے وہ آپ کو ملتے ہیں، جیسا کہ اب یہ تریٹ ہے۔ تریٹ ایک بڑا ہی اب ایک مین مرکز بن چکا ہے، بڑا رش والا ایریا ہے۔ آج قدرتی جب ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو ہمیں رش نظر نہیں آیا، لیکن تریٹ پھر آگے آ جائے گا تکیہ مرمشا، یہ جڑے ہوئے مقامات ہیں، اور ایسے مقامات ہیں کہ یہاں بھی رک کر آپ تھوڑی سی یہاں کے پرانا سکول، یہاں کے رہنے والوں سے بات چیت، تھوڑا سا آپ چہل قدمی کر لیں تو تھکاوٹ کا احساس بھی آپ کو سفر کے دوران کم ہو جائے گا، لیکن یہاں کی مقامی روایات اور ثقافت دیکھنے کو بھی آپ کو ملیں گی۔ ایک دور تھا جب ہم 90s میں اپنے کالج کے زمانے میں یہاں آتے تھے تو سب سے پہلے تکیہ محرم شاہ اور پھر اس کے ساتھ چھرا پانی، یہ دو ایسے سٹاپ تھے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک پر ہم لازمی رکا کرتے تھے، اور اس کی مین وجہ یہاں کا چشمہ ہوتا تھا۔ وہ ایک ہی چشمہ ہے جو کہ چھرا پانی آ کے نکلتا ہے، پھر نیچے اس تکیہ محرم شاہ میں بھی نکلتا ہے، تو کسی ایک جگہ پر اگر ہم اپنے رسپے پہ آئے تب بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرتے تھے، اور یہاں پر منہ ہاتھ دھویا، فریش ہوا، ساتھ اس یہاں کے جو پکوڑے بڑے مشہور تھے، اور اسپیشلی انڈے کے اوپر بیسن لگا کر وہ بھی بڑا مزے کا ہوتا تھا، وہ بھی مل جایا کرتا تھا، اور چائے کا کپ یہاں پیا کرتے تھے۔ چرا پانی نام آپ نے سنا ہوگا، اور کئی لوگوں نے یہاں پر سٹے بھی کیا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں جو لوگ چرا پانی رکتے تھے ذرا اپنی وہ کہانیاں بیان کریں، یا اپنے جو احساسات ہیں وہ بیان کریں کہ انہیں کیسا لگتا تھا کہ جیسے مری سے پہلے پنڈی سے جب آپ نکلتے ہیں تو آپ کو چھرا پانی میں ایک چشمہ بہتا ہوا دکھائی دے،
جہاں پر آپ منہ ہاتھ دھوئیں، فریش اپ ہوں، اور اگر گاڑی ہے آپ کی تو اس دور میں گاڑی ہیٹ اپ ہو جایا کرتی تو لازمی اس کے ریڈیٹر میں پانی ڈالا کرتے تھے یا گاڑی ٹھنڈی کی جاتی تھی۔ تو یہ سارے ایک مناظر ہے، یہ تاریخ ہے، ایک کہانی ہے، اور اسی بات چیز میں ہم چھرا پانی پہنچ چکے ہیں۔ اور اس وقت روڈ کے اوپر یہ کٹنگ آپ کو دکھائی دی جا رہی ہے، یہ 4-5 اکتوبر کی بات ہے اور آج 22 اکتوبر کو میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو یہ کٹنگ بھر چکی ہے، یہاں پر بھی اب کارپٹ پڑ چکی ہے، یعنی کہ اسفالٹ ہو چکا ہے اور زبردست روڈ ہو چکی ہے۔ اور اس حوالے سے اب چھرا پانی سے میں گزر کر آگے جا رہا ہوں۔ تو چھرا پانی کی بات چیت میں نے آپ کو سنائی، اگر کسی کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے، کوئی کمنٹ ہے، وہ ضرور ہمیں کمنٹ میں بتائے کہ ان کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے۔ اچھا، اب چھرا پانی آپ پہنچ چکے ہیں، چھرا پانی سے جب آپ آگے نکلتے ہیں تو پھر آگے آپ کے پاس پھر ایک اور بڑا زبردست مقام آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے چیئر لفٹ کے بارے میں تو سنا ہے کہ پنڈی چیئر لفٹ ہے، لیکن پنڈی چیئر لفٹ کہاں آ کر اینڈ ہوتی ہے یہ آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا۔ بانسرا گلی، اس کے آگے آنے والا جو مقام ہے وہ بانسرا گلی کا ہوگا۔ اور بانسرا گلی میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر آپ سردیوں میں آتے ہیں برف باری کو انجوائے کرنے کے لیے اور اوپر آپ اپنی گاڑی نہیں لے جانا چاہتے ہیں، سیف نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ بعض اوقات برف میں گاڑی چلانا مشکل ہوتا ہے، تو ایسے میں آپ کمپنی باغ، اور یہ کمپنی باغ سے ہم گزر رہے ہیں، کمپنی باغ سے اگلا سٹاپ آتا ہے پھر بانسرا گلی کا، اور وہاں چیئر لیفٹ کا جو اینڈنگ پوائنٹ ہے وہ پنڈی پوائنٹ سے یہاں تک ہے۔ تو اس میں آپ آسانی، یہاں کی پارکنگ بھی موجود ہے، ہر چیز سہولت ہے، کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور صبح تقریباً 8-9 بجے یہ چیئر لفٹ شروع ہو جاتی ہے اور شام تک یہ رہتی ہے۔ جنہوں نے 1 ڈے ٹور کے لیے آنا ہو تو وہ ٹکٹ لیں، صبح یہاں سے چیئر لفٹ میں بیٹھیں، سیدھے پنڈی پوائنٹ پہ پہنچیں، دن کو وہاں پر برف باری کو انجوائے کریں، اور برف باری کو انجوائے کرنے کے بعد آپ شام کو بآسانی اس راستے سے واپس آ سکتے ہیں، اور یوں آپ کا ایک سیف ٹور ہو سکتا ہے۔ یہ اس جو بانسرا گلی کی راستے کی بات ہے وہ ہم بتا رہے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں کہ یہاں اس مقام پہ جب ہم پہنچ چکے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں درختوں کی جو اہیت ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے، کہ نسل تبدیل ہو گئی ہے، قسمیں تبدیل ہو چکی ہیں، اور یہاں زیادہ خوبصورتی اب آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یہ جس دن ہم گئے اس دن جمعہ تھا، اور جمعے کو ہم نے راستے میں جگہ جگہ مساجد آپ کو ملیں گی، تو یہ کافی زیادہ لوگ ہر مسجد سے نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہم نے بھی ایک جگہ رک کر جمعہ ادا کیا اور پھر ہم آگے کی طرف روانہ ہوئے۔ تو یہ راستے کا جو پوائنٹ ہے، راستے کے جو پڑاؤ ہے، یہ مختلف آپ کو راستے کی خوبصورتی بھی دکھاتے ہیں، اور راستے میں ایک زندگی کے آثار بھی بھرپور طریقے سے ہیں۔ جب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی راستے پہ آپ چلے جائیں تو اگر آپ کو نماز پڑھنے کے لیے پراپر جگہ نہ ملے تو بھی بڑی خوفی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو ریگولر نماز پڑھتے ہیں، تو پھر بالکل عجیب سا لگتا ہے۔ لیکن اس راستے پہ جگہ جگہ آپ کو روڈ کے اوپر مساجد نظر آئیں گے، آپ بآسانی نماز ادا کر سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، اور کسی قسم کا آپ کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ جی اب ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر سے رائٹ سائڈ پر چڑھتے ہوئے مری بروری والے راستے سے آپ مری ایکسپریس وے پہ جا سکتے ہیں۔ یہ بھی میری ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ مسیاڑی سے چڑھیں اور یہاں مری بروری اتریں، یا ادھر سے جائیں اور ادھر مسیاڑی جا کر ایکسپریس وے کے اوپر یہ سمجھ لیں کہ بیچ میں ایک شارٹ کٹ ہے جو کہ آتا نور خان والی سائڈ سے ہوتا ہوا، گھوڑا گلی والی سائڈ سے ہوتا ہوا اس سائڈ پہ آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مزے کا راستہ ہے، مشکل ضرور ہے لیکن اس کی بھی خوبصورتی اپنی جگہ بڑی ہے میں، اور بڑی زبردست ہے۔ یہ بھی بڑا ہی خوبصورت علاقہ ہے۔ اچھا، اس میں آگے اب آپ گھوڑا گلی لارنس کالج کے قریب پہنچ چکے ہیں، یہ ٹرن بھی ہے، اور اس میں لارنس کالج کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے۔ یہ بھی بڑا ایک فیمس کالج ہے اور کافی ساری دنیا یہاں سے پڑھ کے گئی ہے۔ اگر کوئی میری ویڈیو دیکھنے والا لارنس کالج میں پڑھا ہو تو ضرور اپنے جو زندگی کے وہ جو یہاں پر جو قیمتی وقت ان کا گزرا اس کے بارے میں کچھ شیئر کرنا چاہے تو میں کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ ان کا یہاں پر وقت کیسا گزرا ہے۔ تو جناب اب ہم آگے چلتے چلتے اب ہم بالکل مری کے اس پوائنٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں کہ جہاں اب ہم نے جیسے کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ جس کے بارے میں نے بڑے پہلے آپ کو بتا دیا تھا، تو اب ہم بانسرا گلی کے بالکل قریب پہنچ رہے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے رائٹ سائڈ پہ اوپر چیئر لفٹ کی طرف جاتے ہیں۔ اس وقت یہ جو بکروال ہے یہ یہاں سے واپسی کا سفر طے کر رہے ہیں۔ یہ بکروال کشمیر سے آ رہے ہیں، کہیں آگے سے پشپوری ٹاپ سے اس طرف سے آ رہے ہیں۔ تو یہ بکروال کی جو موومنٹ ہے
وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جناب سردی کی آمد ہو گئی ہے، بغل بج چکا ہے، اور جب بکروال واپس آنا شروع ہو جائے تو سمجھے سردی آ گئی ہے، اور جب یہ جا رہے ہوں تو یہ سمجھ لیں کہ اب سردی ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ نظارے ہیں جی، اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ روڈ بھی بڑی زبردست، اور یہ اس جگہ جب ہم پہنچے ہیں تو یہاں پر تو لک پڑ رہی تھی، اسفالٹ کا ورک ہو رہا تھا۔ تو یہ وہ ایسے مقامات ہیں کہ جب ابھی کام ہو رہا تھا، اس سائڈ کے اوپر ابھی کام ہونا باقی تھا، لیکن ابھی جو آج کی اپڈیٹ ہے، میں نے ابھی ایک دوست صحافی ہیں ان سے جب میں نے پتہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ کافی حد تک کام مکمل ہو چکا ہے، روڈ پوری ہو چکی ہے، سائڈوں کے کام، نالیوں کے کام تو جاری ہیں، لیکن مین جو کام ہے وہ سارا اب مکمل ہو گیا، اور اب ہم چٹا موڑ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور یہ بھی بڑا ایک اہم موڑ ہے۔ اس موڑ پر بھی یہ جگہ بنی ہوئی ہے، یہ گاڑی کھڑی کریں اور یہاں سے اتنا زبردست ویو ہوتا ہے آپ کے سامنے، پورا ایک علاقہ نظر آتا ہے جو کہ عموماً ہم گاڑی میں بیٹھ کے گزر جاتے ہیں، ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں، اور اس کے قریب ہی یہ کافی ساری آبادی ہے۔ یہاں سے اگر آپ ٹور کے لیے گئے ہوئے ہیں تو راستے میں کوئی چیز آپ کو چاہیے، یہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں، اور مین ہول سیل کی شاپس ہیں یہاں پہ، آپ کو کولڈ ڈرنکس وغیرہ مل سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پانی مل سکتا ہے، اور اگر آپ کو دودھ چاہیے چائے بنانے کے لیے تو ہم نے بھی یہاں سے خریدا تھا، آپ بھی لے سکتے ہیں یہاں سے دودھ چائے بنانے کے لیے۔ اچھا جی، اس سے آگے اب ہم نکل آئے ہیں، اور اس سے آگے اب سمجھ لیں کہ چٹا موڑ ایک نشانی ہے کہ اس سے آگے پراپر طریقے سے مری شروع ہو جاتا ہے، اور اب ہم تقریباً کلڈنا پہنچ چکے ہیں۔ یہاں سے لیفٹ سائڈ پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ نتھیا گلی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ہم نے رخ کیا ہے مری کی مار روڈ کی جانب۔ یہ راستہ مری کی مار روڈ کی جانب جاتا ہے، اور 3 سے 4 کلومیٹر کے بعد جیگا گلی آئے گا، اور جیگا گلی سے پھر ہم رائٹ سائڈ پہ ہوتے ہوئے اوپر مار روڈ کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارا قیام وہاں پہ فرحان ہوٹل میں ہے، تو فرحان ہوٹل بالکل جی پی او کے پاس ہے، تو ہم اسی راستے سے وہاں تک گئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں نے ڈیٹیل پوری طرح سے راستہ آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے، اور آپ کو بتایا ہے کہ آپ ضروری نہیں کہ ایکسپریس وے سے جائیں، آپ پرانی تاریخی 150 سال پرانی جو تاریخی راستہ ہے مری کا، اس راستے سے بھی مری جا سکتے ہیں، اور یہ راستہ بھی اپنے آپ بن چکا ہے۔ اس راستے میں بھی آپ کو اب کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، کہ ہاں ایک ڈفرینس جو ایکسپریس وے اور اس کے مقابلے میں ہے کہ یہ سنگل روڈ ہے، اور یہاں پر ڈرائیونگ بڑی کیئرفلی کرنی پڑتی ہے، جبکہ دوسری سائڈ سے ایکسپریس وے پہ آپ کو دو رویا سڑک لور مال تک ملتی ہے، پھر آپ وہاں سے جیکا گلی آتے ہو، جیکا گلی سے ٹرن کرتے ہو، پھر اسی طرح مال روڈ پہ چڑھتے ہیں۔ تو بالکل آج کی اس ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، کمنٹ کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ مزید آگے کسی اور ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ کو بتائیں گے مری کی مار روڈ رینوویٹ ہو کر کیسی لگ رہی ہے۔ اس کی ویڈیو کا آپ انتظار کیجیے گا، وہ جاتی ہے ویڈیو بھی مار روڈ کی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ رات کے مناظر انتہائی قابل دیدنی ہے، اور بہت مزے کا کام ہو رہا ہے مری کے اندر۔ انشاءاللہ جلد یہ ویلاگ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بھی اجازت دیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔